ایم اے اردو پارٹ 1 کا آج ہم جو کوشچن کریں گے وہ ہے ایہام گو شعراء کا دور، اس بارے میں ہے۔ کوشچن یہ ہے، ایہام گوئی کی تحریک سے کیا مراد ہے؟ ایہام گوئی تحریک نے اردو شاعری پر کون سے اچھے اور برے اثرات ڈالے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے ایہام گوئی ہے کیا۔ آپ نے کہنا ہے لفظ ایہام گوئی کا مطلب چھپانا، شک میں ڈالنا اور وہم میں مبتلا کرنا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ شاعری میں ایسے معنی الفاظ کرنا ہے جن سے ایک معنی تو قریب کا اور آسان اور دوسرا بعید کا معنی جو ذرا غور و فکر کے بعد سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے ایہام گوئی میں شاعر یا متکلم کی مراد اسی معنی بعید سے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ دلی کے اکثر جو شمالی ہندوستان کے لوگ ہیں ادھر جو ہے نا شاعری کا رجحان پیدا ہوا، اسے ایہام گوئی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے شعراء کی توجہ زیادہ تر نازک خیالی اور مضمون آفرینی پر تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے اردو شاعری میں جو ہے کا اتنا رجحان تھا کہ فارسی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری میں بھی رجحان عام ہوا۔ شاعری میں خصوصاً اس معاشرے کا بتایا گیا جہاں آزادی، خوشحالی کی سہولیات میسر ہوتی تھی اور وہاں بات بات پر لطیفے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس مجلسی ماحول نے ایہام گو شاعروں کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر آپ نے بتانا ہے ایہام گوئی کے اسباب۔ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ ایہام گوئی ہندو دوہوں کی وجہ سے پروان چڑھی، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایہام گوئی کے علم بردار شعراء: شاکر ناجی، شاہ حاتم، شرف الدین مضمون، شیخ نجم الدین شاہ مبارک آبرو۔ ایہام گو شعراء کا دور، ایہام گوئی کی تحریک و رجحانات۔ ایہام اور سنت گری زبان کے فن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے کی منزل ہے، جہاں الفاظ کی اہمیت اور معنی کی جو قدر و قیمت ہے ان کا احساس نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اس کی تحریک میں آپ نے ایک تو یہ بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ایہام گوئی کی جو تحریک ہے اس میں مناسبت الفاظ کی طرف توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ ایہام گوئی کے رواج کے لیے محض ہندی ادب کے اثرات کسی حد تک شریک تھے، وہاں خود ریختہ کی نئی نویلی شاعری کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی شاعری اور لسانی پیکر اس میں موجود تھا۔ اور آپ نے بتانا ہے ایہام گو کا ایک فائدہ یہ ہوا اس میں لباس، تقریبات، محاورے اور سماجی حوالے بھی قلم ہوئے۔ ایہام گو شاعروں کے ہاں اس دور کی معاشرت کی تصویریں اور تاریخی حوالے بھی شاعری میں نظم ہو کر محفوظ ہو گئے ہیں۔ کیا فائدہ ہے کہ اس میں معاشرت کی تصویریں ملتی ہیں، معاشرت کے بارے میں ملتا ہے، یعنی کہ چیزیں ملتی ہیں، اور کیا ملتا ہے تاریخی حوالے بھی شاعری میں نظم ہو کر محفوظ ہو گئے ہیں کہ تاریخی کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ملتی ہیں۔ ایہام گوئی کی تحریک و فروغ: اردو شاعری میں ایہام کی ابتدا ولی کے زمانے میں ہو چکی تھی، اسے فروغ دلی میں حاصل ہوا۔ اس تحریک کے اولین شعراء میں شرف الدین مضمون کو اہمیت حاصل ہے۔ شاہ مبارک آبرو اور شاکر ناجی کا شمار اول درجے کے شعراء میں نہیں ہوتا، تاہم ایہام گوئی میں ان دونوں نے بڑا نام پیدا کیا اور اس تحریک کے نامور شعراء میں شمار ایہام گوئی کا ہوتا ہے۔ ایہام گوئی کی تحریک و فروغ: اردو شاعری میں ایہام کی ابتدا ولی کے زمانے میں ہو چکی تھی، اسے فروغ دلی میں حاصل ہوا۔ اس تحریک کے اولین شعراء میں شرف الدین مضمون کو اہمیت حاصل ہے۔ شاہ مبارک آبرو اور شاکر ناجی کا شمار اول درجے کے شعراء میں نہیں ہوتا، تاہم ایہام گوئی میں ان دونوں نے بڑا نام پیدا کیا اور اس تحریک کے نامور شعراء میں شمار ایہام گوئی کا ہوتا ہے۔
ظہور الدین حاتم تحریک اہام کا سب سے اہم شاعر جس نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا وہ کون ہے؟ ظہور الدین حاتم ہیں۔ شاہ حاتم نے کئی شعراء کا زمانہ اور تحریک اہام کی ابتدا دیکھی، عروج و زوال دیکھا۔ ابتدائی دور میں روش زبانہ ورش زمانہ سے دامن نہ بچا سکے اور اہام سے متاثر ہوئے۔ ان کے قدیم دیوان پر اہام کے اثرات نظر آتے ہیں۔ پھر آپ نے بتانا ہے اہام گوئی کی خوبیاں اور اثرات۔ لفظوں کی اس تحقیق و جستجو کا مثبت نتیجہ خان آرزو کی لغت نگاری کی صورت میں سامنے آیا۔ تحریک اہام معنی کے بجائے الفاظ کی تحریک تھی، چنانچہ اس تحریک میں جذبہ رفعت حاصل کرنے کے بجائے لفظوں کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، معنی دینے کے بجائے سطح کے ساتھ جامد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس تحریک نے سرزمینوں کو فتح کرنے کے بجائے پرانی فتوحات کو ہی مستحکم رکھا۔ پھر آپ نے بتانا ہے اس کی خوبیوں میں اہام گوئی جو ہے اس کی خوبیوں میں آپ نے بتانا ہے مقامی زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور اس تحریک نے فارسی کے درآمدی اثرات کو کم کیا، ٹھیک ہے، کم کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مقامی زبان کو فروغ دے رہے تھے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے اصلاح زبان کی تحریک، ٹھیک ہے، اصلاح زبان کی تحریک میں آپ نے کہنا ہے اہام گوئی کی تحریک کے خلاف رد عمل میں مرزا مظہر جانا جو ہیں جیسے شاعر نے ظاہر کیا رد عمل، مرزا مظہر جانا نے اردو زبان سے ہندی کے اثرات زائل کرنے اور فارسی غلبے کو قبول کرنے کی تحریک شروع کی۔